والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار اور سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں سارے محترم بھائی جناب ارشاد احمد صاحب زادے کو اللہ کریم نے حفظ قرآن مجید دی دولت نال مالا مال کیتے ہیں حافظ ابو بکر صدیق دی دستار بندی تولے سامنے ہی خوشی دے موقع تے کیتی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دہاڑے قیامت دے حافظ قرآن کو 11 پاسپورٹ ملنے ایک پاسپورٹ حافظ قرآن کو مل رہا ہے اپنے واسطے جنت کی داخل تھی وردہ اور 10 پاسپورٹ حافظ قرآن کو مل رہے ہیں اپنے گھرانے دے انہاں 10 بندہ واسطے جنہ واسطے جہنم واجب ہو چکی ہو سی اللہ حافظ قرآن دی سفارش اپنے گھرانے دے انہاں 10 بندہ دے متعلق قبول کر کے انہاں دی جہنم کو جنت نال تبدیل کر چکا سی کتنی بڑی سعادت ہے میں دل دی گہرائیاں نال بھائی ارشاد صاحب ادارہ دے محتمیم استاد العلماء یادگار اسلام حضرت مولانا عبدالرحیم نظامی صاحب دامت فیوسہم العالیہ اور انہاں دی برادری دے جتنے بھی عیسیٰ و اقارب ہیں انہاں کو
اور مدرسہ حمادیہ شاہ صدر دین دے جتنے بھی معاونین مخلصین سارا کو دل دی گہرائی نال مبارکباد پیش کرنا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء این سعادت بزور بادو نیست تا نہ بخشد خدا بخشندہ ای کو کم کرے جی بات موٹا کرو اچھا کرو ای کو کم کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ایک بندے سوال پیش کیتا او بندے دا سوال اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب تو سا دوستا کو سناونا ہے حدیث پاک بھی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے تشریف فرماہن ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اٹھی کھڑو تھا وہ عرض کی تھی اللہ دے محبوب اے فرماؤ کہ سارے لوگاں وچوں سب تو زیادہ بہترین بندہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بندے دیاں 4 نشانیاں بیان فرمائیاں یہ 4 نشانیاں آج دی اس حاضری بھی تو سا دوستہ دے سامنے عرض کر لیا سارے انسانہ وچوں سارے بدیاں وچوں سارے لوگاں وچوں سب تو اعلیٰ عمدہ تے بہترین انسان تے بندہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب 4 نشانیاں بیان کی تھی ابتدا میں قرآن پاک دی آیت کو کرنے لگا وقت میں نشانیاں عرض کرے دا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب 21 سپارہ پہلی آیت سورت نام سورت العنکبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندے دے جواب فرمایا سارے انسانہ وچوں بہترین بندہ سارے لوگوں وچوں سب تو بہترین آدمیوں ہے جرا اللہ کریم دے قرآن پاک دی زیادہ تو زیادہ تلاوت کرے قرآن پاک زیادہ تو زیادہ پڑھنا نہ بندہ سارے بندہ وچوں سب تو بہترین بندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جرا بندہ قرآن پاک دے ہی کا حرف دی تلاوت چکرے اللہ کو ہر دے بدلے وچ ڈاڈا نیکیاں تا کرے دے اور امت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مثال بھی بیان فرمائیے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں الف الگ لام الگ میم الگ جرا بندہ الف لام میم دی تلاوت کرے اللہ بندے کو 3 نیکیاں تا کرے دے تے عجیب گال ہے الف لام میم دی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتی ہے ان حرفوں دا معنی اللہ تو غیر کوئی بھی نہیں جاندا الف دا کیا معنی لام تے میم دا کیا معنی اللہ کریم تو بغیر کے کوئی پتہ نہیں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھا گئے بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرے الف لام میم مانا بندے کو نبی آوے اللہ ثواب نال وطوی جھولی بھر چھوڑے دے قرآن پاک دی حرفوں دی تعداد 3 لاکھ تو بھی زیادہ ہے یہ بندہ ہی کواری پورے قرآن پاک دی تلاوت کرے اللہ کو 3 لاکھ تو بھی زیادہ نیکیاں عطا کرے دے
تھوڑے سامنے اعلان کیا ہے سارے عزیز حافظ ابو بکر صدیق 4 سال دی مدت قرآن پاک یاد کیتا ہے جرا بچہ روزانہ کئی گھنٹے قرآن پاک دی تلاوت کرے داری ہے فجر تو گھن کے لا یار ہم جیتا کا زور تو گھن کے دیگر کا مغرب تو بعد عشاء دی نماز وادوی جرے بچے دے نام اعمال وچ قرآن پاک دی تلاوت کرن نال روزانہ لکھاں کروڑاں نیکیاں لکھی دیاں پیاں او بچے دی 4 سال دی تلاوت دی نیکیاں دا مکاملہ کون کر سکدا ہے اے اللہ کریم کی طرفوں رحمت بھی ہے احسان بھی ہے تے اللہ دا فضل بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیان حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھی رات دا ٹائم ہے تہجد دی نماز واسطے اٹھے قرآن پاک دی تلاوت شروع کی دینے تہجد دی نفلیاں وچ زبان تے سورۃ القاف جاری تھی گئی ہے الحمدللہ انزل على عبده الكتاب اے میرے سامنے سورۃ القاف کھلی ہوئی ہے بعض روایات وچ سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع کیتی نے نال گھوڑا بدھا کھڑوتا ہے جڑے حضرت حسین رضی اللہ تعالی تلاوت شروع کیتی تہجد دی نفلیاں وچ قرآن پاک دی گھوڑا ہلن جلن لگی ہے گھوڑا ترپن لگی ہے زمین تے پیر مرن لگی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی کو چنتا پہ گئی ہے نال جھولے تے بگھوڑے وچ معصوم بچہ بھی ستا ہویا نے معصوم کھیر پیون والے بچے دا نام یحییٰ علیہ السلام دے نام تے یحییٰ رکھا نے حضرت حسین کوئی خطرہ پہ گئی ہے گھوڑا جو ترپتا کھڑوتا ہے متا گھوڑے دا پیر لگے تے جھولا دے بگھوڑا تلے نہ من لگے معصوم بچہ ڈھے پیا متا معصوم بچے کو کوئی سٹ نہ لگانے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت روک چھوڑیے جرے ویلے تلاوت روکی نے گھوڑا بھی آرام تے سکون نال کھڑو گیا ہے یہ کیا معاملہ ہے وقت تلاوت شروع کر دیتی نے جیویں جیویں تلاوت کرے دے گئے گھوڑا بد بے قرار دے بے چین تھی کہ زمین تے پیر مرن لگی ہے ہلن جلن لگی ہے حضرت حسین وقت تلاوت روکیے جہاں متا معصوم بال کو جھولا ڈھاوے تلے کوئی تکلیف نہ پہنچ ونجے تلاوت روکے لن گھوڑا آرام نال کھڑو میں دے تلاوت شروع کرے لن وقت گھوڑا ہلنا جلنا شروع کر رہے دے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چنتا ہے متا بال کو نقصان نہ پہنچ ونجے جلدی جلدی نماز پوری کیتی نے سلام چا پھیرانے سلام پھیرن دو بعد سر دے اتے بدل نظر آیا ہے یہ کیا بدل دے اندر چھوٹے چھوٹے دیوے بلدے پیان بس حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے دے گئے بدل بھی اسمان والے پاسے اٹھی جان لگی ہے دیوے بھی اتو تے منجن لگے بدل دے نال آنن فانن بدل بھی تے دیوے بھی آسمان دے اندر من کے غیب تھی گئے حضرت حسین حیرانے کے ماجرہائی جنہے فجر تھئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت پہنچے رات اللہ سارا حال سنایا نے حضرت رات معاملہ پیش آیا ہے میں جڑے سلام پھیرے سر دے اتے بدل نظر آیا ہے چھوٹے چھوٹے دیوے جگمگ جگمگ کرے دے بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرا یا سید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین تلاوت نبی روکڑی قرآن پڑھنا رامے حضرت وہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ راتے کو بدل نظر آئے دیوے نظر ہیں بل رہے ہوئے اے بدل نہیں دیوے نن اے تعالیٰ دی رحمت علیہ فرشتے ہن تیری زبان وچو قرآن پاک دی تلاوت سننے ہن
اگر تو دھمی تک قرآن پاک دی تلاوت جاری رکھے دا مدینہ شریف دے رہن والے فرشتہ کو قرآن پاک دا فرشتہ دا دیدار تھی ونجے ہاں نہیں روکڑی نہ تلاوت تیری تلاوت جاری رہی مدینہ شریف دے بندے دھمی تھی میں دی فرشتہ دا دیدار کر گھنے حضرت میں کو پتہ جو کو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے قرآن پاک رحمت ہے جتھا قرآن پاک دی تلاوت تھی وے اللہ دی رحمت نہ دل تھی نہیں ہوئی ہے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اے میرے سامنے آیت نمبر 82 کھلی ہوئی ہے سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ میں اللہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل پیا کرے نا یہ قرآن پاک جسمانی بیماریاں واسطے بھی تے روحانی بیماریاں واسطے بھی شفا بن کے آیا ہے تے نمبر 2 قرآن پاک مومنہ واسطے رحمت بھی بن کے آیا ہے سر حافظ صاحب ابو بکر قرآن پاک دی تلاوت کرے سی اللہ دی رحمت نازل تھی یہ حضور سیدہ فرمان سچا ہے لیکن المیہ اے ہن قرآن پاک دی قدر نہیں رہی قدر قرآن دی ایک جانن جرے دنیا دار نبی نے اکھیاں دے نبی نے نا ساڑے علاقے جادن فلانا ہاں داند ہے قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے 17واں پارہ سورت دنا سورت الحج فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ اے آیت نمبر 46 سورت الحج 17واں پارہ اللہ فرمائے دے شک نہ کرے کائنات والو قصہ اے ہے لوگاں دیاں اکھیاں اندھیاں نہیں سینے والے دل اندھے تھی گئن قدر قرآن دیے کے جانن جرے دنیا دار نبی نے قدر قرآن دی جانن والے پہ ستے شہر مدینے بخاری شریف دے اندر حدیث ہے درود شریف پڑھ گنو جلدی کرائے مرڈی کھائے سارے دو بسم اللہ بخاری شریف دے اندر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ای تو تار میرے کھڑی حل ویندی اللہ راضیوں نے تار دا مسئلہ ہے توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ای آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ای اے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل وچ آ کے کونے تے کھڑو گئیے عرض کرن لگی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا اختیار تو کونے دی پیاں نکاح دا جے کر تو دی طبیعت ہوئے میرے نال تساں اپنا نکاح پڑا چھوڑو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبلے اترے میں دی گال سنیے حضرت میں اپنے نکاح دے اختیار تو کو دیتے جے کر تو کو ضرورت ہوئے میرے نال اپنا نکاح پڑا چھوڑو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک جھکا چھوڑے یہ میں کو بندہ سوچن بہویں دے جیرے ویلے اللہ سا گزرے ہی غریب صحابی اٹھی کھڑوتا ہے آخر لگا حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کو ضرورت نہیں میں غریب بندہ ہاں میری شادی نہیں تھی ہوئی
ترے مدہ میرے نال نکاح پڑھاو چاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے نسا نکاح تا چلو پڑھا دینا جو نکاح دے اختیاری ترے مدر میں کوڑے چھوڑے حق مار دندر کری شہدے سے آکھا لگا حضرت میرے گل تا کوئی شے نہیں حق مار جدے ونواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قوم قبیلے دے برادری دے بندہ دے کول وانیا حق مار دا بندو بس کر متا قوم قبیلے دے برادری دے کول کوئی پیسہ کوئی سونا چاندی لبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل چو نکلے تھوڑی دیر بعد چکر راگے واپس واللہ عرض کر لگا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما وجدت شیعہ اللہ دی قسم میں بھی غریب ہاں میری برادری قوم قبیلے دے بندے بھی غریب ہیں تھوڑا گتے آوانیو یار ہون تو کوئی یاد آئے نہ کو گتے کرنا سارا ساتھ ایک تو تھی ہم تھوڑا جا جلدی کرو یار مہربانی کرو سادے لوگوں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم ہے جی میں غریب ہوں میری قوم قبیلے تے برادری دے بندے بھی بڑے غریب نا کوئی سونا کوئی چاندی کوئی پیسہ ٹکا میں کو حق مار واسطے نہیں مل سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ کوئی لوہے دی انگوٹھی تے مدری ہوئی اوڑے چاہک مار وچ اینترے متنال میں آمنہ دلال تر نکاح پڑھا دینا آکھن لگا حضرت میرے کل تر لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں ہاں اتنی ہے چادر دے دو ٹوٹے چکرنا ادھی چادر اپنی استعمال واسے ادھی چادر حق مار دندر میں نے چھوڑے نہیں ترے میں توں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ادھی چادر نال تیرا جسم بھی نہیں کجیونا ادھی چادر نال ہی مائدہ بھی کم نہیں بڑھنا ادھی چادر دا ٹکڑا حق مار دندر نہیں لگ سکتا جس میں لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مایوس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل بھی چوٹر بھی ہے جس ویلے تھوڑا اگو تے گیا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیہ نار بڑے شفیق تے مہربان ہانا قرآن پاک دا حوالہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آیت نمبر 128 سورۃ التوبہ دے 11واں پارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداراں نال بڑی شفقت نرمی کرنے والے ہن بڑے مہربان ہن آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے اون ساتھی کو سڈو حضرت سڈے دے پہنی پچھو تے واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لسا مازا ماک من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا غریب سنگتی ایڈاس تے کو قرآن پاک دی کتنی آیتاں یاد ہن قرآن پاک دی کتنی سورتاں یاد ہن قرآن پاک دا گرا حصہ دے گرا مقام یاد ہے میں سبق روک چھوڑا ہی حوالہ نہیں کھاونا ہے سامنے کھڑوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن پاک دی ایتاں سورتاں قرآن دا مقام تے حصہ دل وچ محفوظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے مقام برحق رب کعبہ دی قسم میرا تے میرے اکابرین دا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا وڈا عالم اللہ بنایا نہ قیامت ہونی پیدا کرنا ہے جتنی کائنات وچ مخلوق آج تک اللہ پیدا کیتی
دیتی ہے قیامت تک اللہ پیدا کرنی ہے ساری مخلوقات دا علم ترکڑی دے ہی گپڑے چ رکھو اولیاء کرام دا علم شہداء کرام دا علم صدیقین دا علم نہیں جتنے بھی اللہ پیغمبر بھیجے سارے انبیاء کرام علیہ السلام دا علم ہگ پاسے ہوئے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا مقابلہ سارے انبیاء کرام دا علم نہیں کر سکدا اللہ دی ساری مخلوق وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو وڈا عالم ہونا برحق لیکن عالم الغیب ہونا تے دل دا حال جاننا صرف اللہ کریم دا حق 28 سپارہ سورت دنا سورت التغامن فرمایا واللہ علیم بذات الصدور آیت نمبر 4 28 پارا سورت التغامن ہر کہندے دلان دا سینے دا حال جاندہ ہے تو صرف اللہ کریم جاندہ ہے تے 20ویں سپارے دا حوالہ سورت دنا سورت النمل فرمایا کلا یعلمو من فی السماوات والارض الغیبہ الا اللہ زیارت کرو زیارت ترے چیزاں ایسی ان کائنات وچ اکھیاں نال جنہ کو دیکھنا بھی اجر دے ثواب ہے خانے کعبہ شریف کو اکھیاں نال دیکھنا بھی ثواب ہے اپنے والدین کو عزت سے ادب دی نظر نال دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے تے رب العالمین دے کلام پاک قرآن مقدس دی اکھیاں نال زیارت کرنا ہی ثواب ہے یہ حوالہ کھولی بیٹھا اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ وچ جتنی بھی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی زمین دے اندر جتنی مخلوق ہے وہ بھی عالم الغیب نہیں تے ساری مخلوقات وچوں ترے مخلوقات دا شان سب تو اونچا دے دیا ہے جنات ہوویں فرشتے ہوویں انسان ہوویں اے مخلوقاں بھی غیب نہیں جاندیاں اگر غیب کو جاندا ہے تا اللہ تو بغیر کوئی بھی عالم الغیب نہیں اللہ دا قرآن جھگڑا مکا جنہ کو موت تو بعد غسل لیتا سے کفن پوایا سے جنازہ پڑھن تو بعد قبرستان قبر کھٹ کے دفن کر گئے واللہ ہے قبر والے مردے بھی غیب جان دے کہ نہیں جان دے اللہ فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون قبر والے مویا کتا اپنا بھی پتہ نہیں ساتھو جیجا کر کے کیرے ویلے قبر جو اٹھایا ویسی ساڑھے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اسی آیت مبارکہ دی تلاوت کر کے فرمینے ہونے آنا موت تو بعد قبر والے کو اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جہان دا بھی کوئی پتہ نہیں کوئی جیندہ عالم الغیب نہیں کوئی مردہ عالم الغیب نہیں عالم الغیب الا اللہ ایک قرآن کھولی بیٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے مقام برحق جرا حضور سینو بے علم سمجھے مسلمان نہیں جرا عام نکام علم سمجھے مسلمان نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دی ساری مخلوق وچوں سب تو بڑا عالم ہونا برحق لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق میرا غریب صحابی کتنا قرآن تک یاد ہے کیریاں صورتاں کیریاں ایتاں وہ گڑن لگی حضرت فلانی آیت یاد ہے فلانی سورت یاد ہے فلانا حصہ یاد ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد زوجتک بما معک من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا غریب ساتھی جتنا قرآن پاک دا حصہ تے کو یاد ہے جتنی آیت دے سورتوں تے کو یاد ہی نا
ایو قرآن پاک دا حصہ اپنی بیوی کو چا سکھا میں اسے حق مارتے میں آمنہ دلال نکاح پڑھا لینا قرآن قرآن ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا زمانہ آئی ایک بندے نے طلاق چاچا تھیے آکھن لگا جس ویلے میری دھی جوان تھئی شادی دے ٹائم اپنی دھی کو گھروں ٹورے دے ویلے ساری دنیا دا مال تے خزانہ دے ساڈا جیچ جے کر میں اپنی دھی کو ساری دنیا دا مال تے خزانہ ڈاجیچ نہ دیتا میری بیوی کو طلاق انسان لفظ آکھ بیٹھے اور دھیاں دے جوان تھی دے کری دیر لگ دیئے بیٹی جوان تھی گئی رشتہ تے تھی گئے جیرے ویلے شادی دے ٹائم بچی کو رخصت کرن دا ویلا آئے ہون ابا پریشان تھی گئے ہون ساری دنیا دا مال ساری دنیا دا خزانہ اپنی دھی کو ڈاجی تنا دے سکدا میری دھی دا گھر وسط ہے اپنی بیوی کو طلاق تھی ویسی مسئلہ پوچھا گیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو امام سے فرمایا بندے کو آنکھوں پریشان نہ تھی کیوں جی کہ آکھے جی اپنی دھی کو ڈاج وچ ساری دنیا دا مال دے خزانہ دے ساں نہ دیتا تو میری بیوی کو طلاق امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا ای بندے کو آکھو اپنی دھی کو گھر ٹرے دے ویلے شادی دے ٹائم ڈاجی چ اللہ دا قرآن چڑے سمجھ پوری دنیا دا خزانہ دے چھوڑا کیلی عظیم دولت نصیب تھی حافظ ابو بکر نو قرآن قرآن ہے اے میرے سامنے 29 پارہ سورت دنا سورت المدثر فرمایا علیہا تسعۃ عشر اے میں حوالہ کھولی بیٹھا ہوں آیت نمبر 3 ہے جہنم دے ہوتے 19 فرشتوں دی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے 19 انوی کو سڑینے ہونے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے جہنم کو کنٹرول کرنے والے بڑے فرشتہ دی تعداد بھی انوی ہے تے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف دے حرفہ دی تعداد بھی انوی ہے جیرا ایماندار بندہ اللہ دی رضا واسطے ایک باری پوری بسم اللہ شریف پڑھ سی اللہ بسم اللہ شریف دے انوی حرفہ دے بدلے وچ اون بندے کو جہنم دے انوی فرشتہ تو نجات عطا کر دے سی جرے بچے 4 سالہ وچ روزانہ سینکڑوں دفعہ بسم اللہ شریف پڑھی ہو سی این بچے دا کیا مقام ہو سی تے بچے دے والدین دا کے مقام ہونا ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھے تفسیر کبیر دی پہلی جلد وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہدے پہن سفر وچ رستے تو گزرے نالی دو قبر ہے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو نظارہ کرایا قبر والے تے عذاب نادل تھی دا پیا ہے جملہ خیال نہ سننے دوستا موت تو بعد عذاب تے ثواب اے عالم غیب دا معاملہ ہے اسا دنیا دے بندہ کو پتہ نہیں لگ سکتا لیکن اللہ کریم اگر چاہے کوئی عذاب تے ثواب نہ نمونہ ساری عبرت واسطے دنیا تے دکھاونا چاہے تا اللہ قادر عیسیٰ علیہ السلام پریشان تھی کہ عذاب قبر والے دے چلے گئے جرے پاسے ویدے پیانا 3 دیوارہ تو بعد واپسی تھائیے اتھاؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے اللہ قدرت نظارہ کرایا قبر والے تھے اللہ دی رحمت نادل تھی دی پئی اللہ اکبر دور کا عیسیٰ علیہ السلام نے نفلی نماز پڑھئے سلام پھیر کے دعا کی تھی نے اللہ گال سمجھ نہیں آئی 3 دیوارہ پہلے میں گزرا تیرا
عذاب نادر تھیندا پیا قبر والے تے 3 دیاں تو بعد جس ویلے واپس ورنا تیری رحمت کی میں نادر تھیندی پئی ہے اللہ کریم فرمایا میرے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر والا بڑا گناہگار فوت تھی من لگا ایندے گھر دے اندر اولاد تھی من آئی ایتا فوت تھی گیا ہائی جو گناہگار عذاب دے اندر گرفتار تھی گیا ایندے فوت تھی من تو بعد ایندے گھر دے اندر بچہ پیدا تھی ہے بچہ یتیم ابے کو دیکھ ہی نہیں سکا اے بھی اللہ دی مرضیاں دھیاں دیوے پتر دیوے جوڑے دیوے نہ دیوے دے کے گھننے چاہ اللہ تو پوچھنا اللہ پیدا ہی نہیں ہویا قرآن پاک نے الفاظ دینا لا یسل ما یفعل اللہ جیرا بھی کم کرے اللہ تو پوچھنا لی طاقت پیدا ہی نہیں تھئی پتر جب میں جنہوں 4.5 سال بال دی عمر تھائیے بیوہ اممہ نے یتیم پتر دا ہتھ نپے استاد کل گھن کے گئیے استاد جی میڈا بال یتیم ہے ابے کو ڈٹھا بھی کوئی نہ سی ایکو اللہ دنا سکھاؤ میڈی امامہ بھیڑا سنیں راول پنڈی دے وچ شہر واکنڈ میں سٹیج تے بیان واسطے بیٹھا میزبان آکھن لگے حضرت ایک بچہ قرآن دی تلاوت کرے سی بچے کو ہاتھی چو نب کے سٹیج تے گھنے ہن غور نال سنے سارے دوست سڑیا ماما بھیڑا ہی سنیں بچے نے قرآن پاک دی تلاوت کی تھی 2-4 جھیاں تو بچے دی عمر صرف 5.5 سال ہے 3 سپارے قرآن دا حافظ ہے 5.5 سال معصوم بچہ میں حیران تھی گیا اندھے والے صاحب اگنے جتوں مولے صاحب مردیاں دینے سن ہنو بچہ قرآن دا حافظ ہے میں کہا او کی میں اتنی چھوٹی عمر حافظ دوستہ کھن لگا حضرت ایدی اممہ قرآن دی حافظ ہے جڑے بچے نے علامنا شروع کیتے اممہ کو دنیا دیاں گالیاں نہیں سکھائیاں قرآن یاد کرنا شروع کرا دی تھا 2 سال 2.5 سال 2.5 دہائی اممہ ہک 2-3 ایتا یاد کرے دیئے یہ 5.5 سال عمر تھا یہ اللہ نے 3 سپارے قرآن دیں دے سینے جو محفوظ کر نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں میری ماما بھیڑا سنیں جیکب آباد ضلع ہے سندھ دے اندر میں کو میزبان آکھن لگے حضرت میرا نام مولانا صاحبان محمد ابراہیم ہے میں کہ قسم چاہ دے میری قسم نہ ترڑ سی جتنا عرصہ میں مادہ کھیر پیندہ رہی ہوں بغیر وضو دے میں کو اممہ کھیر نہیں پلایا اممہ میں کو رسے بیٹا جنہی میں تے کو کھیر پلایا وضو کر کے پلایا ہم اور جیمے تو کھیر پیندہ رہے ہاں میں چپ نم باندھی ہوں دی میں درود شریف نال پڑھ دی رہا ہوں اممہ جرڑے باوضو تھی کہ درود پڑھتے ہوئے بال کو کھیر پلائے وڈا تھی کہ عالم بن کے اللہ دے دین دی خدمت پیا کریں دا ہون حالات کیا بن گئے بیان کریں دی حیاء یتیم بال کو نالا کی اممہ استاد کل پہنچیے استاد جی بچے کو اللہ دا نام سکھاؤا اللہ فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیرے میرے یتیم بال کو استاد جی نے سامنے بلا کے فرمائے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یتیم بال نے اپنی مٹھڑی زبان نال پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمائے کو حیاء آگئے جیندہ یتیم بال زمین دے اتے میڈا نام گھندے اندے ابے کو زمین دے تلے عذاب کیوں دے وہاں ہکماری یتیم بچے دے بسم اللہ پڑھن نال میں اللہ نے ابے تو ہمیشہ واسطے عذاب ہٹا چھوڑا ہکماری بسم اللہ شریف بال پڑھی
گناہگار ابے تو عذاب اللہ ہٹا چھوڑا تے جیرا بچہ 4 سال روزانہ کئی دفعہ بسم اللہ پڑھدا رہی ہے اوندا اپنا مقام کیا ہو سی رب العالمین دے ہاں اودے والدین دا مقام کیا ہو سی قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب تو بہترین بندہ جیرا قرآن پاک زیادہ تو زیادہ پڑھے اللہ فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری وحی توڑے تے کیتی گئی ہے کتاب اس دی تلاوت جاری رکھو روجھا بندہ روجی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ممبر دے سامنے کھڑو کے جڑے بندے نے پوچھے حضرت سب تو بہترین تے چنگا بندہ کاؤنے آپ نے فرمایا روجی نشانی جیرا بندہ اللہ تو سب تو زیادہ ڈرنا لاؤے بخاری شریف حدیث ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمینا پچھلیاں امتاں وچ ایک بندہ ہائی بڑا گناہگار ہائی بڑا دنیا دار تے مالدار کفلوں دا نا ہائی دولت مال انسان تو بہو اللہ دی نافرمانی کروے دن بندہ ہوئے دولت مند تے وقت نیکیاں زیادیاں کرے تے گناہاں تو بچدا رہے اے اللہ دیاں مہربانیاں نال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کفل دے بوئے تے ایک گواں ڈھیترے میں تا گئی آکھن لگی کفل اللہ دے گوباؤں دولت دے پیسہ تے مال دیتے میرا خامد فوت تھی گیا پہ میرا کوئی نہیں ریا بال یتیم چھوڑ گیا میں کھٹن کا مامن دے کاملنا اللہ واسے میری امداد کر الفاظ میں بڑے محتاط بولے سا میں سنجیدہ بندہ غور کرے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفلا کھن لگا امداد تیری کرے نا تعاون کرے نا پیسے دینا لیکن میری شرط ہے اپنی عزت میرے حوالے کر ترے میں تا کھن لگی کفل اے غلط مطالبہ نہ کر میری عزت کہیں قسم دا داغ نہیں میرے کردار تے کہیں قسم دا دھبا نہیں کفلا کھن لگا نہیں اے مطالبہ پورا کرے سے تاں تیری امداد کرے سا میں سبق روک چھوڑے سبق نہیں بھولا منا عورت دی سب تو بڑی قیمتی دولت عورت دی عزت ہون حالات کیا بن گئے ہیں آپ سبق نہیں بھولا یہ سارا سبق کا خیال کرے دوستو میں اسے سبق تے دوبارہ آنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا کیا ماما بھینائی دھیان نال سنے نا ربا کاسیات آریات مائلات ممیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہی کو ویلا سی بہت ساریاں ترمتیاں بے شمار عورتاں کپڑے پاک بھی بے لباس ہو سن کپڑے پاتے ہیں کپڑے ہی نہیں سمجھو او کیویں اتنے باری کپڑے پیسے پورا جسم وچوں نظر آسی ایمان نال لسو آجو ویلا آ گیا کہ نہیں اتنے تنگ کپڑے پیسے پورے جسم دے حصے وچوں نظر آسن اے کوئی معمولی گناہ اے بری کپڑے پا کے جسم دکھاونا اے کوئی معمولی جرم اے تنگ کپڑے پا کے جسم ظاہر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یجدنا ریحہا فإن ریحہا لیوجد من مسیرت قضا و قضا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بری کپڑے پا کے جسم دکھاونا لیاں تنگ کپڑے پا کے جسم ظاہر کرنے والیاں ترمتیاں 500 سال دے فاصلے تو آمان علی جنت دی خوشبو تو بھی محروم رسن
میں دوستان ورز کرے نہ ہونا بس سادہ کوئی قصور نہیں جرے ایسا مرد ہیں جو آپ بری کپڑے بزارو مول گھن کے آنے تے گھر دینے جو اے سی تے اے پا اگر بری کپڑے پاگے جسم دکھاونا لی تم کپڑے پاگے جسم ظاہر کرنے والی تریمت گناہگارے تاسا بری کپڑے ملگن کے آگے گھر جدے من والے سی کے انہا کو پاون داکھن والے برابر دے گناہگار ہیں علماء تشریف فرمائیں مسئلہ پوچھو کپڑے بری کنترے میں دے جسم نظر ہدا پیے نماز پڑھے نماز نہیں تھی دی سر دے بوچھنا بری کے دوپٹہ بری کے ترے میں دے سر دے بال نظرہ دے پین نماز پڑھے نماز نہیں تھی دی اگلا مسئلہ سڑیا ماما بھیڑا سنان خیال ناخن پالش ترے میں تلئی ودیے وضو کرے وضو نہیں تھیندا غسل کرے غسل نہیں تھیندا ناخن پالش لاؤنا لی ترے میں دا جسم نہ پاکے قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لا سکتی جسم نہ پاکے زبانی بھی قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر سکتی جسم نہ پاکے نماز بھی نہیں پڑھ سکتی جسم نہ پاکے ناخن پالش لگی ہوئی ہے اسی حالت موت آ گئی ہے ایک کو دھوایا گیا ہے جسم پاک نہیں تھیا نہ پاک جسم دا جنازہ پڑھنا ہی جائز نہیں اسا ملگھن کے دینے جو ہاں ایلا نہ خونا تھے اللہ راضیوں نے ساری ماں بھیڑ واسطے مسئلہ ہے مہندی لاوے ہتھاں تھے نہ خونا تھے مہندی لاوے پیراں تھے مہندی لاوے لیکن اترے میں تلاونی خیال کر رہا ہے اگر مرد خوبصورتی واسطے مہندی لاوے تو حرام ہے سناپ واسطے جوان بندہ مہندی ہتھا تے لاوے تو حرام تے گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیرا مرد تریمتیاں نال مشابت کرے لان اللہ دے تے اللہ دی لانتے تے جیری تریمے تو مردہ والی شکل بناوے انہاں نال مشابت کرے ان تریمے تے بھی اللہ دی لانتے کیرا کیرا دکھتے درد دل بندہ سناوے عورت دی سب تو بڑی قیمتی دولت عورت دی عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول دو گھر والیاں بیٹھیاں ہویاں نبینا صاحبیاں دا پیے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منہو نبینا صحابیاں دا پیے میری گھر والیوں پردہ کر گھنو اڈویں حیران تھی گئی حضرت او تم محتاج دیکھ نہیں سکتا پردے کرن دا کیا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او تو نہیں دیکھ سکتا تسا تا دیکھ سکتیاں ہی وے جویں غیر محرم مرد واسطے مسئلہ ہے غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے تریمت واسطے بھی مسئلہ ہے غیر محرم مرد کو دیکھنا حرام ہے فوتگی تھی دیئے ساریاں محلے دیاں تریمتیاں پہنچ گئیاں میت دے گھر وڑ میں کو منہ تا دکھاوا میری ماں تے بھین اگر فوت تھی مڑا والا غیر محرم موت تو بعد بھی غیر محرم میت دا منہ دیکھنا عورت واسطے حرام ہے تے مرد آکھے جی میں خاندان دا وڈا تریمت کوئی برادری فوت تھی گئی ہے تے میں کو منہ دکھاؤ نہ بھائی جان اگر فوت تھی من والی غیر محرم تریمے تے موت تو بعد بھی مرد واسطے غیر محرم عورت دا چہرہ دیکھنا حرام ہے سر تے دوپٹہ تے بوچھنا میرو دکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی گھر والی ہن گھر گھر جھگڑیں گھر گھر فسادے گھر گھر رولیں بھرا دے خون دا پیاسا اولاد والدین دی نافرمان تھئی کھڑوتی ہے کیوں رحمت برکت تو محروم تھی گئے سنو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی گھر والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورد کرن لگی حضرت جیرے ویلے توڑے کل جبرائیل فرشتہ آوے تو سب میں کو ضرور رسنے
ہکریوان رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبرائیل فرشتہ میرے کول آیا کھڑو تائی 16واں سپارہ سورت دنا سورت مریم فرمایا وما نا تنزل الا بامر ربک اے میرے سامنے آیت نمبر 64 سورت مریم دے 16واں پارہ پہلی 17 صفحے دی جتنے تک اللہ کریم دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکتے جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے اللہ کریم دے حکم نال آپ نے فرمایا بی بی خدیجہ جبرائیل آیا کھڑو تے اچھا حضرت تسا ایویں کرو اپنا سر مبارک میری جھولی دے اندر رکھو چاہتے لیٹ پو آپ نے اپنا سر مبارک بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ دی جھولی چ رکھے تے لیٹ پین بی بی خدیجہ نے سر تو پوچھنا لہا چھوڑے بوچھن چلا آیا نے سر دیوال نظر آن لگے آکھن لگیاں حضرت میں سر تو پوچھنا لہا چھوڑے سر دیوال بھی سیندے پین جبرائیل فرشتہ کھڑو تے یا چلا گیا آپ نے میں جبریل تا چلا گیا اچھا بس سر دے اسے بوچھنا جا رکھا نے سر دیوال لکا چھوڑے نے حضرت ہون رسو آپ نے فرمایا جبریل واپس بل لائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی دی حضرت اے واقعی جبرائیل فرشتہ ہے جے کر شیطانوں دا تک کھڑو تاراویا کیوں جیرے ویلے ترے میں دے سر تو دوپٹا لہ بنجے اتا رحمت علیہ فرشتے نہیں کھڑوں دے ہوں دے ہون حالات اے بن گئے ساڑی ماما بھینا دے سرہ تو بوچھن لہ گئے جسم تو برکے لہ گئے رحمت کی تھوا سی قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے 18واں پارہ سورت دنا سورت النور فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ اے میں اگلی رکھی بیٹھا آیت نمبر 31 سورت النور 18واں پارہ اپنے گھر وچ اپنے بہڑے وچ اپنی چار دیواری وچ ابا ہے بھرا ہے پتر ہے چاچا دے ماما ہے میں مثال لینا اے محرم بندن انہا تو کوئی پردہ نہیں انہا نال نکاح حرام شریعت بھرا ہے ابا ہے میں مثال لینا بیٹھا اللہ فرمائے دے مسلمان ترے میں اپنی چار دیواری وچ اپنے بیڑے وچ ہن محرم بندن جنہ نال نکاح حرام ہے انہاں تو پردہ نہیں لیکن خیال کرے مسلمان بی بی اپنے گھر دے اندر بھی انہاں مردہ دے سامنے اپنے سرالی وڈی چادر دے پوچھن نال سینے کو کج کے رکھ ہن باہر دے حالات بندہ کے بیان کرے اے تا گھر واسے حکم آئی تے ہن حالات اے بن گئے کنکاں دا لوے اساں تا گھر بیٹھے رہے ہیں زنانیاں کو اگدے ونجو لو کراؤ ٹھیک ملک صاحب انہاں گھر بیٹھے ان زنانیاں میں دی پین تریمتیاں میں دی پین لو کرن گئیاں ان جرا بوچھن ای کو اینچا کیتا میں کو ڈاتا نہیں آن دی پوری میں تو شہری بندہ کچھ میرے خیال میں نیڑے لگ گیا کچھ ای میں چکرے دیا نے اے کن دے پچھو چا سٹا اے لو تھی دے پین اللہ کے گھاری سینہ کج کے رکھ ہائے ہائے بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا میں کہ بی بی تیرا برکہ کو نہیں کہ ابے دی عقل تے پردہ آ گیا ہے بھرا دی عقل تے پردہ آ گیا ہے میرے خامد دی عقل تے پردہ آ گیا ہے اس واسطے میرا پردہ لہ گیا ہے اچھا یہ آیا تے
اے بھی حوالہ عرض کی تھی ونیا اللہ کریم فرمے دے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ زیارت کرو زیارت ایک ہولی بیٹھا اللہ فرمے دے مسلمان ترے میں تو اپنے گھر اپنی چار دیواری اپنے بیڑے کام کار ودی کریں دی ہے تھان دھونے کپڑے دھونے روٹی پانی روٹی پکاونی ہے اللہ فرمے دے خبردار اپنے بیڑے تے چار دیواری دے اندر ٹر دے ویلے زور نال زمین تے پیر نہ رکھیں ماتا تیرے پیرج کوئی زیور ہوئے تے زیور دی آواز گھر تو بیر پرایا بندہ نہ سنگھنے ایک قرآن دی آیت ہے گھاری چ مرد کوئی نہیں زمینہ تے گئن دکان تے گئن ملازمت تے گئن تے کوئی پرایا بندہ دروازے تے آ گیا ابے کو ملنا ہس پھرا نال ملاقات کرنی ہس ابا تا تیرا گھر کو نہیں پھرا تا کو نہیں کم کار واسطے گئے اللہ فرمائے دے فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض فقلنا قولا معروفا آیت مربطری ہے دروازے دے پرایا بندہ ہے دروازہ کھڑکایا گھنٹی بجائی ابے نال ملنا چاہتا ہے ابا تا تیرا گھر کو نہیں بیٹھا مسلمان ترے میں تو دروازے سے آمن والے پرائے بندے نال نرم نرم لیجے نال گال نہ کرے سخت انداز نال جواب بھائی دروازے تے نہ کھڑو لگا مان ابا گھر کو نہیں بیٹھا ابا دیگر لے آور سی میرے چکر لا میں بھرا میرا گھر کو نہیں کھڑو نہیں دروازے تے لگا مان نرم لے جے نال جواب نہ دے میں کیوں فیطمع الذی فی قلبہ مرض اگر تے نرم نرم لے جے نال الوایا مطلب دروازے تے آمن والے پرائے بندے دے دل وچ تیرے بارے برا خیال پیدا نہ تھی ونجے تے لمبی گال بھی نہیں کرنی اندے نال مختصر شخص لے جے وچ تے لمبی گال شروع کی تھی متا محلے آلے گوانڈیاں کو شک نہ پہ منجے اے پرایا بندہ اتنی دیر تھی یہ کیوں ہی ہوئے تے کھڑوتا ہے ہون مرد کو نہیں بیٹھے زمینہ تے گئے دکان تے کاروبار دروازے کو پی لیں دیا اے نہیں آکھنا سخت لے جے ہٹ من بھائی چلا بان تو بات اے بھی سن گھنو پانچ رشتے بڑے خطرناک نورت واسے پانچ پترے روے سوتر سے دیں دیو سوت روے ملوے روے پھپے روے خیال کرے سوتر پترے روے مسات ہوئے ماسی دا پتر پھپی دا پتر ہوئے پھپے روے خیال کرے دیر ہوئے اپنا جرا گھر لے اندہ پھرا دیر ہوئے سوت روے ملوے روے مسے روے لوگ کہا دینا اچھا ایسا فخر کرے دیا نا جی ساڑھا انہاں نال فیانے نال بڑا چنگا تعلق ہے ساڑھے پردے ہی کو نہیں واہ بھائی واہ سنجی آدھے میں دے رہا یہ تا گناہ دا کم آئی گناہ دے کم دے اتے فخر یہ ساڑھے پردے کو نہیں یہ سب آدھے میں دے رہا ہیں واہ بھائی واہ تے اے بھی سن گھنے خطرہ پرایا تو نہیں ہوندہ خطرہ اپنے تو ہوندہ ہے برائے بندے دی کتھا جورت ہے سارے گھر وارا ہوئے آمنا تا اپنے پترے راسی ملوے راسی پھپے راسی تے مسیر تے مساتا سی لیرے خطرہ تا انہا تو ہے اس واسطے مسئلہ ہے عورت دینا تو پردہ ہے متا کو مولی سے بھی میں مسئلہ کر گیا ایسا دو بھرا ہے سکے میرا ہک کو بھرا ہے چھوٹا میرا بھرا بھی ہے تے میرا ہم ظلفی ہے جب وہ سانڈو سرے دیو اللہ دی قسم ہے میں باوضو بیٹھا میرے سامنے قرآن کھلا ہے میرے گھر میرے بھرا دا پردہ ہے
ایویں مسئلے نہ بیٹھا کریں دا بندہ آپ عمل نہ کرے تے دوسرا کو مسئلے سناوے زبان ہی کری تاثیر ہو سن جنہوں نے میرے گھر میرے بھرا دا پردے باقیوں کو اعتراض ہی کو نہیں میرے سوت روکے رہا اعتراض ہو سی مساد کو ملویر کو پھپھیر کو باقیوں کے رہے بھرا کے جو پردے شریعت دے حکام تے چلوں ہاں تا کیوں سارا ماحول خراب تھی ویا اے بھی مسئلہ کی تھی ونجا ماما تے بھیڑا واسے ترے میں تے نماز پڑھ دی پئیے گھاری میں مثال دینا فجر دی نمازے تے نماز فجر دی پڑھ دے ویلے اچھی آواز نال قرآن پاک چا پڑھا الحمدللہ رب العالمین تے ترے میں دی قرآن پاک دی تلاوت علی آواز گھر تو بہر پر ہے بندے سن گھتی ہے ترے میں دی نماز ٹوٹ گئی ہے ترمت میں دی بھئی حج تے عمرے واسے اچھی آواز نال لبیک نہیں آکھنا لبیک دی آواز بھی پرے بندے تو نہیں نمجے ہولے ہولے جھکی زبان نال جھکی آواز نال لبیک پڑھنا ہے بانگ دا ٹائم تھی گیا ہے ترمت کو اذان پڑھن دی اجازت نہیں اذان اچھی آواز نال ہو دیئے اچھی آواز نال قرآن پڑھن دی اجازت نہیں ترمت کو لبیک اچھی آواز نال آکھن دی اجازت نہیں اذان پڑھن دی اجازت نہیں اپنے بیڑے تے چار دیواری وچ زور نال زمین تے پیر رکھن دی اجازت نہیں متا گانے تے زیور دی آواز پرایا بندہ گھر تو بیر سنگینے تے شادیاں تے ڈانس کر کے رقص کر کے دریسہ مار کے گانے گا کے اپنی آواز پورے محلے والے بندہ کو سنا من دی کیویں اجازت ہے ڈک لگے پین ڈانساں کریں دیاں پئیاں رقص کریں دیاں پئیاں گانے گا دیاں پئیاں پورا محلہ سندا پیا تے اساں مردہ نہیں روکا تو اساں گناہگار نے میں دھی بھین کو نہیں روکا جو گانے گا دی پئی پورا محلہ آواز سندا پیا جیرے ویلے اچھی آواز نال قرآن پاک نماز پڑھن دی اجازت نہیں ربیع الاول دے مہینے وچ ناد خانی کر کے ترمت کو اپنی آواز ساری بستی اللہ کو سناون دی کیویں اجازت ہے عورت دی سب تو بڑی قیمتی دولت عورت دی عزت تے بھی مسئلہ سنگھنا ہے شریعت دا مسئلہ ہے شک کا لحاظ بچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف دا مہینہ ہے اعتکاف بیٹھے مسجد نبوی شریف نال رہائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد وچ آ گئی کوئی ضروری گال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال کرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گل بات کی تھی جڑے بنن لگی ہے اللہ دے محبوبی نال ٹر پے مسجد سہنے کھڑو گئے اپنی گھر والی نال الویندے کھڑو تے نا ادھی رات دا ویلا ہئی نال رستہ ہئی دو صحابی گزرے ویندے ان انہاں ڈٹھے اللہ اے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھی رات دا ویلا مسجد نبوی شریف وچ کہترے مت نال الویندے کھڑو تے نا گل بات کرے دے کھڑو تے نا او دوویں صحابی تیز تیز قدماں نال ٹر پے تکھے تکھے ٹر پین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دے فرماون لگی اللہ رسل کما اگو تے نمنے اتھائی کھڑو بنیو اتھائی کھڑو بنیو دوئے کھڑو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے جری اترے متنال میں مسجد نبوی شریف وچ الویدہ کھڑو تا میری اپنی بیوی دوئے حیران تھی گئے اے گال کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسی ہے اسے موقع دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم آپ نے فرمایا شیطان بندے جی میں ٹر دے یہ بندے دا خون ٹر دا ہوں دے میں آکھے متا تولے دل جی شک نہ پا دے میں گال واضح کر چھوڑا جین دے نال الویدہ کھڑو تا میری اپنی گھر لیے حدیث پاک سنگھنو ساڑیا ماما بھیڑا ہی سنیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرض اذا سلد خمسها
وسامد شارها وآسند فرجها وآتاد بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیری مسلمان ترے میں پانچ ٹائم دی نماز پابندی نال پڑے. ہن حالات ہی نا شادیاں تے وجنا ہے تے دہاڑی ترے سوٹ تبدیل کرے سن. نماز دا ٹائم تھی گئے بہانا بال میرے کپڑے پلیت کر چھوڑے ہن میں کیویں نماز پڑھا. اے تا آپ سے خبراں تے پوسن خبراں پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں نیوی قبر اندھاری ڈٹھی. مال یتیم دا ایویں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی. حافظ یارا پتہ اون ویلے لگ سی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدماتی ایک ترے میں تا گئی. حضرت بڑی پریشانا ایک میرے تو گناہ تھی گئے توارے کل دعا کرو نہیں تو سا دعا کرو اللہ میرے گناہ معاف چا کرے. میرے بھی خیال کرے میں سبق روک چھوڑے مسئلہ سمجھ آگیا جیندے کل دعا کروانا جیسے موسیٰ علیہ السلام جیندے آن ترے میں دعا کروانا واسے آئیے. جیندہ بڑا ہوئے وقت بھی دعا کروانا جیسے جیندہ چھوٹا ہوئے وقت بھی دعا کروانا جیسے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو عمرے واسطے بنجن لگے مکہ شریف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات واسطے حاضر تھے. حضرت میں عمرہ کرنے میں دا پیاں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخی اشرکنا فی دعائے. آپ نے فرمایا میرے چھوٹے بھرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے واسطے مکہ شریف دے پہ ہو اپنے واسطے دعا منگنی ہے تا اپنی دعاوں میں ساکو بھی نال شریک رکھنا ہے. جیندے تو دعا کرا اے مسئلہ ہی سن کے نو دل دی کھڑکیاں کھول دے ہو. میں 3 سال بعد حاضر تھیاں وقت کیا پتہ زندگی وفا کرے نہ کرے میری. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارکی آپ تو دعاوں کروے دے رہنے ہیں لیکن حضور سائیں دے فوت تھی من تو بعد ایک بھی صحیح حدیث جائیں نہیں کہ آپ دی وفات تو بعد کہ صحابی نے آپ دی قبر دے بن کے دعا دا کھاوے. ایک صحیح حدیث ایک پورے ذخیرہ حدیث وچ پوری حدیث دی کتاب ایک صحیح حدیث جائیں نہیں. اتھو بندہ حج تے ویندا پہ مردے اکے حضور سائیں دی قبر تے ون کے میرے واسطے دعا کراویں. اے عقیدہ صحابہ دا نہیں. بخاری شریف وچ روڑا پہ گیا قحط پہ گیا کرہ پہ گیا بارشاں بند تھی گئیاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام دی جماعت کو نال گھن کے مدینہ شریف تو بہر پہنچے تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے انہوں عرض کرن لگے تو سا حضور سائیں دے چاچے ہو زندگی تا حضور سائیں تو دعا کرویں دے ہوں دے اسے ہن تو سا دعا کرو اللہ رحمت امی چاور ساویں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی نہیں آکھا کہ صحابی بھی نہیں آکھا چاہ حضور سائیں دی قبر جو ہے پئی حضرت عائشہ دے حجرے وچ نظر بھی آندی ہے. حضور سائیں دی قبر دے ون کے دعا دا آکھ دے چاہ اللہ دے محبوب تو دعا کروے دے چاہ کہ صحابی بھی نہیں آکھا. اون دوری تا قبر مبارک نظر آندی ہے بی بی عائشہ دے حجرے چ. ہون سینکڑا سال گزر گئے کئی صدیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور نو کئے بندے بھی نہیں ڈٹھا. کوئی تو آکو آکھے میں حضور سائیں دی قبر دیکھ کے آیا بالکل جھوٹ نے.
آپ دی قبر منور تے حضرت عائشہ دا حجرہ رضی اللہ تعالیٰ تے اون دے بارو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے 5 کونے والی لکڑی دی دیوار بنوا چھوڑی ہے مخمس تے اون دے بارو نور الدین زنگی دی دیوار ہے سیسا پلائی ہوئی پانی تک اون دے بارو ترکیاں دی بند دیوار ہے کوئی کھڑکی نہیں کوئی روشندان نہیں کوئی سوراخ نہیں ہن کی میں بندہ قبر دیکھ آیا ہے ترکی والی دیوار تے ساوے رنگ دا پردہ گھتا ہوا ہے 3-4 فٹ اگو جالی ہے اس تو ہٹ کے بندہ کھڑا ہوتا ہے اس ویلے تک قبر منور نظر آندی ہے حضرت عائشہ دے حجرے وچ کہ صحابی نے من کے قبر تے جا کے نہیں آکھا حضرت بارشاں بند تھی گئی تساں دعا کرو جو اللہ بارش دے وے آج دے لوگوں کو وکھرا عقیدہ سمجھ آ گیا الحمدللہ ساڈا تے ساڈے اکابرین دا عقیدہ صحابہ کرام ہے مسئلہ جرا شروع کیتا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پترے میں حضرت دعا کروا میرا اللہ گناہ معاف چکرے موسیٰ علیہ السلام فرمایا کیرا گناہ کی تئی میں لفظ محتاط بولنے غور کرے سارے ہر یہ ماما بھیڑا ہی سنیں حضرت میرے کو غلط کم تھی گیا ہے غلط کم نے نتیجے ویچ میرا بال جم بھی ہے آپ نے گناہ کو لکامن واسے بال کو ہتھا نال قتل کر کے آئیاں نہ بال ہو سی نہ میرے گناہ دا کہ کو پتہ لگ سی تو سن دعا کرو جو اللہ میری غلطی معاف چا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا غصے وچ آ کے فرماون لگے اخرجی یا فاجرہ او غلط عورت نکل ون میری محفل وچوں ایڈا برا کام کر کے آئی قتل بال دا برا نکل ون تیرے واسے دعا نہ کرنا چاہتا تیرے میں اگے پریشان آئی موسیٰ علیہ السلام جر ویلے ونجن دا حکم دیتا ہے نکل ون زیادہ پریشان تھی گئی اللہ جبرائیل فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام تو بھیج چھوڑا میرے پیارے پیغمبر کیوں تو سائیں تیرے میں واسے بخشے دی دعا نہیں منگی میرے پیارے پیغمبر توڑا کیا خیال ہے برا کام تے قتل انہا کل وڈا گناہ بیا کوئی نہیں دنیا ویچ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران تھی گئے ایڈوے وڈے گناہین کبیرہ گناہین انہا تو وڈا کیرا گناہ ہو سی جبریل فرشتہ آنکھن لگا اللہ دا سنیہ ہے نیان پوج کے ایک فرد نماز چھوڑنا برے کام تے قتل دوئی وڈا گناہ ہے ہن حالات ایہن مارکیٹاں صدیاں بعد پلازے صدیاں بعد میلے تے بازار آباد تے اللہ دا گھر ویران اقبالہ کے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا جیری مسلمان بی بی پائیں ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے ہی گا نمبر 2 رمضان شریف دے روزے رکھے تے نمبر 3 اپنی عزت دی حفاظت کرے تے نمبر 4 خامد دا آنکھا منے جنت دے 8 دروازاں وچوں جس وچ مرضیاں دیے داخل تھی ونجے میری ماما بھیڑا سنن خامد دا او آنکھا مننا ہے جڑا شریعت دے مطابق ہوئے خامد دا اے میرا دوست نہیں تے تو پردہ نہ کر نا یہ غیر محرم ہے میں پردہ کرے سا خواندہ کہ چل میرے نال فلانے دربار تے تے بھوگن منیا سلام کرنا نا میں نا دی تریمت قبر دی زیارت ونجے اللہ دی لعنت نازل تھی دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی دے گھر لگے گئے حضرت فاطمہ گھر کوئی نہیں آپ انتظار پہ کریں دینا حضرت فاطمہ جنولے آئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من این جیتے کتھو آندی پئی میری دھی کتھا گئیاں میں ہمیں سبق روک چھوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او بندہ جنت داخل نہ تھی سکسی الدیوس صحابہ پچھا دیوس جنت نہیں ونجنا حضرت دیوس کون ہو دے آپ نے فرمایا جے کو اپنی عزت سے غیرت نہیں آدھی میری دھی بھیڑ کیرے پاسے گئی ہے کتھوں آنی پئیے میری
دھی بھین کہندے نال الوے دی پئیے کہندے نال نہیں میرے گھر کون آندا پیا کون ویندا پیا جے کو اپنی عزت سے خیرت نہیں آندی اللہ دے محبوب فرمائے انہوں جنت داخل نہیں تھی سکنا دھی میری کتھا گئیاں میں کتھوں آندی پئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی دی ابا جان اے نال میرے گوانڈھی چ اے نال میرے پڑوس وچ ایک فوتگی تھی گئی امیہ دے وارثاں کول تعزیت واسطے گئی ہم افسوس واسطے ارمان واسطے گئی کوئی لفظ ایتھے ہی ہو سی تعزیت افسوس ارمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری دھی ہے دسا مرنا لے دی قبر دی زیارت تنامے گئی حضرت فاطمہ جواب لیتے نہیں ابا جان مرنا لے دی قبر دی زیارت نم گئی میں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث یادے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور جیریاں تریمتیاں قبروں دی زیارتوں دے میں دینا انہاں تے لعنت آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے تا لعنت علی گال سنی ہوئی آج بئی گال سنگین لو زرت قبرہا لم تری ہی رائحت الجنہ جے کر میری دھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تو مرنے دی قبر دی زیارت گئی ہوں دی تے کو جنت دی خوشبو سکھنا بھی نصیب نہ تھی وے ہاں میری ماں بھین مسلمان بی بی خامد آکھا او مننے جرا شریعت دے مطابق ہوئے مدینہ طیبہ دے اندر مسلمان بی بیاں کٹھیاں تھیاں مسلمان صحابیات آپا دی آکھن لگیاں جرے سڑے مرد حضرات ابا ہے بھرائے پترے چاچا ماما سارے نے کملہ دا ثواب ایک ہن گئے اساں ترمتیاں دے اس سے کیرا ثواب آیا ہے میری پنج اگلیاں دیکھنیاں ساتھی سر چوے مسلمان ترمتیاں کھن لگیاں مدینہ طیبہ وی جمع تھی کے پانچ ٹائم دی نماز جماعت نال سارے مرد حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھ دینا مسجد نبی شریف دی نماز ایک نماز پڑھو 1000 نماز دا ثواب دوسری روایت ایک نماز پڑھو 5000 نماز دا ثواب تیسری روایت ایک نماز پڑھو 50000 نماز دا ثواب تے جماعت نال 27 گنا زیادہ 13.5 لاکھ نمازاں دا ثواب مرد گھن گئے اساس محروم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو نماز میرا تے میرے اکابرین دا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال دا شان والا امام نہ اللہ بنائے نہ قیامت نہیں پیدا کرنے اساں بی بیاں محروم ہیں نمبر 2 جمعے دی نماز دا ثواب مرد حضرات ہن گئے اساں ساری بی بیاں محروم نمبر 3 جنازے دا ثواب بھی مرداں دے حصے وچ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے کہ ایماندار دا جنازہ پڑھے اللہ کو ایک قرات دا ثواب دے دے تے جیڑا میت دے دفن تک نال رہے اللہ کو 2 قرات دا ثواب دے دے بارس کی دی حضرت قرات کے ریشے ہے آپ نے فرمایا ایک قرات دا ثواب اللہ پہاڑ کوئی وڈا بنایا مرد گھن گے جنازے دا ثواب تے نمبر 4 عمرے دا ثواب مرداں دے حصے وچ نمبر 5 حج دا ثواب مرداں دے حصے وچ نمبر 6 جہاد دا ثواب بھی مرد گھن گئے اے میرے سامنے 11واں پارا سورۃ دا نام سورۃ التوبہ فرمایا ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ آیت نمبر 120 مجاہد بندے کو کنڈا لگوائیں نیکی لکھی دیئے بھوک لگے نیکی لکھی دیئے مجاہد کو ترہ لگے نیکی لکھی دیئے ولا یتعون موتیا ہر قدم دے مجاہد کو نیکی مل دیئے ولا ینالون من عدو نیلا مجاہد دشمن تو ہتھیار کھسے نیکی مل دیئے اساں ترمتیاں تو محروم ہیں
نماز 5 ٹائم دی جماعت علی جمعے دی نماز جنازے دا ثواب حج عمرہ جہاد سارا ثواب مرد گن گئے ساری چیز کے ثواب آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال گال کرو ایک بی بی دا نام ہے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ ایک انہوں مہندہ بنا کے ساریاں ترمتیاں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی ایمن کے گال کی تھی حضرت سارا ثواب مرد گھن گئے اساں ترمتیاں دے حصے وچ کیرا ثواب آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وان کے ساریاں ترمتیاں گڑ سانچا جیری مسلمان بی بی خامد دی خدمت کرے تے خامد دا آنکھا مننے اللہ انہا سارے نیک مال دا ثواب کو گھر بیٹھے عطا کر چھوڑے دے سبق میں چھوڑا ہائی گاں ڈھیترے میں تا گئی کفل دے کول تامن کریا بچے میرے بکھے نا فاقہ ہے یتیمی فکر نہیں عزت حوالے کر اپڑے عزت میرے حوالے کرے سے اپنی میری عزت محفوظ ہے اسا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تریمت مجبور تھی گئی بچہ دے بکھ دے فاقہ آئی کفل نے پیسے سامنے رکھے عزت حوالے کرن دا ٹائم آئے تریمت آکھن لگی اتق اللہ ربک اللہ تو ڈر بنیا ساری دنیا نہ دے دی پیوی کفل اللہ تا دے دھا بھی آئی اللہ دا نام سامنے کفل دا جھل کمبا نکل گئے ڈر گئے آنکھن لگا پیسے گھنوانیا ہون تو نہیں میں گناہ کیتے آج تو نہیں میں کو اللہ یاد نہیں آیا اللہ یاد چلی وائی پیسے بھی تینے ہوئے نا سچے دل نال میں اللہ دے سامنے توبہ کرے نا ترے میں تا پیسے چاہ کے ٹور پئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رات دا ٹائم تھی ہے کفل دے موت آگئی ہے سویرے محلے آلے جاگے اللہ نے کفل دے بوئے دے باروں لکھوا چھوڑا ہی فرشتہ تو ان اللہ قد غفر الکفل اللہ کفل دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے حیران تھی گئے محلے آلے ایڈا وڈا گناہگار کی میں بخشا گئے اللہ سارے پردے رکھے ہوئے ہاں ایو قانون ہوندہ نا ای امتی پچھلی امتہ ویچ اللہ جے کو نہ بخشے ہاں اللہ موت بعدوں دے بوئے دے باروں لکھوا چھوڑے دا ہی اللہ کو نہیں بخشا ایک قانون ہوندہ ای امتی بھیڑیاں دے حق کساں کھاوے ہیں رات دے ٹائم بننا بھن کے دے دوجی دی زمین اساں نہ رلا چھوڑیے سود دا لین دین تے کاروبار اساں پہ کرنے ہیں یتیمہ نال ظلم اساں پہ کرنے ہیں مسکینہ نال زیادتیاں اساں پہ کرنے ہیں نمازاں اساں نے پڑھ دے روزے اساں نے رکھیں دے طاقت ہے حج تے اساں نے میں دے صاحب نصاب ہے زکاة اساں نے دے دے ہن فصلہ تیار تھیاں عشر اساں نہیں دیونا ہن ای امت کے قانون ہوندا موت تو بعد توڑے میں نے بوئے دے باروں کے لکھا ہویا اللہ ساڑے پردے چاہ رکھیں آمنہ دلال دی امت چاہ بنایا محلے آلے حیران تھی گئے کفل کی میں بخشا گیا ڈانڈ پھنڈی تھائیے گوانڈی ترے میں بھی ڈانڈ سنیے آوڑی میں نے سے دیا کیوں اکے کالی دے کو لیام میں کہ میرا تعامن کر چھوٹے چھوٹے یتیم بالیاں آکھن لگا عزت میرے حوالے کر میں کہ اتق اللہ رب اللہ تو ڈر ونی ہاں اللہ دا نا سن کے ڈر گئے آکھن لگا میں سچے دل نال توبہ کرے نا اے پیسے بھی تینے ہوئے سچے دل نال اللہ تو ڈر کے توبہ کرنا کفل دا کمائی تے سارے گناہ تے رحمت دا پانی پھیر دیونا رب العالمین دا کمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دے تشریف فرمانا بندہ اٹھی کھڑوتا ہے حضرت سارے بندہ وچوں بہترین بندہ کون ہے آپ نے فرمایا سب تو زیادہ قرآن دی تلاوت کرنا لا بہت زیادہ قرآن پڑھن والا تے نمبر دوجی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تو بہت ڈرن والا تے نمبر 3 نیکی دا زیادہ حکم دیون والا برائی تو زیادہ روکن والا تے نمبر 4 سارا نال صلہ رحمی کرن والا دو میں مفصل بیان کیتے ہیں دو دا میں تنو اشارہ کر چھوڑے اللہ حاضری قبول فرماوے ربنا تقبل منا
انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حافظ ابو بکر صدیق واسطے دعا کریں نا اللہ سارے اس عزیز دا عمل حفظ قرآن والا اندے واسطے، والدین واسطے، عز و وقار واسطے، ادارے دے معاونین واسطے، مدرسہ حمادیہ شاہ صدر دین محتمم سے حضرت نظامی سے واسطے، استادہ واسطے بخشش سے نجات دا ذریعہ بناوے۔ جتنے توڑے سارے بیمار ہیں گھراں چن ہسپتالاں چن، اللہ سارا کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرماوے۔ پریشان حال دوستاں دی اللہ پریشانیاں دور فرماوے۔ بھائی ارشاد صاحب اہتمام کیتا ہے اے انہاں دے معاونین، اللہ کریم انہاں دی جان مال عزت اولاد آبرو رزق مزید برکت نصیب فرماوے۔ جو کچھ میں عرض کیتا حضرت نظامی صاحب بیان فرمایا، باقی علماء کرام اللہ اپنی رضا واسطے قبول فرما کے عمل دی توفیق عطا فرما کے ساری آخرت دی بخشش سے نجات دا ذریعہ بناوے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔